ملک میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم، باجوڑ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر عرفان اللہ عرف عدنان مارا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بھتہ خوری کے واقعات میں ملوث تھا۔ اہل علاقہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی، ڈماڈولا میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد بم دھماکے میں جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ مقتول ہدایت اللہ اپنے بھتیجے نجیب اللہ کی الیکشن مہم کے لیے ڈماڈولا گئے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی ساتھیوں سمیت ہلاکت پر اظہار افسوس۔ مادر وطن کا دفاع مزید مضبوط، پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ۔ ISPR کے مطابق گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے FN-6 میزائل فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک روس تعلقات جیو پولیٹیکل صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں اظہار خیال، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور روس مل کر بہت سے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، دوسرے ممالک سے روابط پاک روس تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ روس کے ساتھ تجارت معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے مابین سہ کی بات چیت، باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجک وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت دی، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ شہباز شریف اور ازبک صدر کی ملاقات، پاکستان اور ازبکستان افغانستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ وزیر اعظم آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ بجٹ 2024 کی منظوری، مہنگائی کی بلٹ ٹرین نے عوام کو روند ڈالا۔ ڈبے والے دودھ کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، دودھ کی قیمت 100 روپے فی لیٹر بڑھ گئی، 360 روپے ہو گئی۔ حکومت نے آٹا خریدنے والے فائلر اور نان فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 185 روپے مہنگا، دالوں کی قیمت میں بھی 20 سے 30 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا۔ آٹے کی قیمت میں اضافے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، مریم نواز کی ہدایت پر وزیر خوراک بلال یاسین کی فلاور ملز مالکان سے ملاقات، آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 90 روپے تک کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں آٹے کے مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیے۔ محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مختلف نکلا۔ مریم نواز کا آٹا کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلتھ ریفارم سے متعلق اہم فیصلے، مراکز صحت، تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے کی ہدایت۔ فیول ٹینک فل کرا لو، کل سے پیٹرول نہیں ملے گا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے مذاکرات ناکام، 5 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کا کہنا ہے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے، ہڑتال کے سوا کوئی آپشن نہیں، ہڑتال 1 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہوش شبہ مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی، پی ٹی آئی دمادم مست کلندر کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان 6 جولائی کو جلسہ کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان، اسد قیصر نے کہا مہنگائی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے دھرنے کے مقام کا اعلان جلد کریں گے۔ غلام ابن غلام طبقہ ہم پر مسلط ہے،
ٹیکسوں کا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے۔ IMF کے اہداف حاصل کرنے ہیں تو جاگیرداروں پر بھی ٹیکس لگایا جائے، بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں۔ تاریخ میں پہلی بار عدت کیس بنایا گیا، امید ہے ریلیف ملے گا۔ بانی چیئرمین کو پریشرائز کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کا کیس بنایا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ ترجمان رؤوف حسن نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، ملک کو بانی PTI کے علاوہ کوئی کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ جھگڑا یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ابھی تک کوئی موجودہ سیاسی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی حکمت عملی ہے کیا۔ تو میرا بہت ہی احترام ہے عمر ایوب صاحب کے لیے، میرا بہت احترام ہے گوہر صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایم تو عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو باہر لے آئے، اللہ خیر صلی۔ PTI کی عادت نہیں چاہتی بانی چیئرمین جیل سے باہر آئیں، فواد چودھری کا پھر الزام۔ بانی PTI کو زبردستی جیل سے نکالنے کا مشورہ دے دیا، دعویٰ کیا PTI رہنماؤں نے ہاتھ ہلکا رکھنے کی اپیل کی۔ کہا حالات سے نمٹنے کے لیے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، PTI GDA کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ گرمی اور حبس کے 27 شہریوں پر قدرت مہربان۔ اسلام آباد، مری اور قصور سمیت دیگر شہروں میں بارش۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر آج سے 7 جولائی تک اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ الرٹ جاری۔ غزر کے علاقے بدسوات میں گلیشیئر پھٹ گیا، پل اور سڑک سیلاب کی نظر۔ غزر کا 7 سے زائد دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کرپشن کے خلاف FBR ان ایکشن، 100 سے زائد مبینہ کرپٹ افسران کو OSD بنانے کا فیصلہ۔ کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو افسران کی لسٹیں تیار۔ پہلے مرحلے میں گریڈ 20 کے کمشنرز اور کلیکٹرز کو موجودہ عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ دوسری جانب 2,10,000 نان فائلرز کی سیمز بلاک، 61,996 سیمز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بحال کی گئیں۔ کراچی میں اندھے قتل کی 2 وارداتوں کا ڈراپ سین۔ ملیر میمن کوٹ میں نوجوان کی بغیر سر ملنے والی لاش کی گتھی سلجھ گئی۔ مبینہ طور پر منگیتر سے دوستی پر نوجوان عرفان کو قتل کیا گیا۔ 2 سفاک ملزم گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ قائد آباد سے ملنے والی ہاتھ پاؤں کٹی لاش کا معمہ بھی حل، بیوی قاتل نکلی۔ ملزمہ خاتون ناصرہ ساتھی سمیت گرفتار، آلہ قتل برآمد، مقدمہ درج۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں المناک حادثہ، 6 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ بچوں کے انتقال کی خبر پر علاقے میں کوہرام مچ گیا، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ T20 ورلڈ کپ میں ناکامی کا منہ کیوں دیکھنا پڑا؟ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے خفیہ رپورٹ جمع کرا دی۔ قومی کرکٹرز کی فٹنس اور ڈسپلن پر سوالات اٹھائے، قومی ٹیم کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں۔ قومی کرکٹ ٹیم میں سرجیکل آپریشن ہوگا یا نہیں، حتمی فیصلہ چیئرمین PCB محسن نقوی کریں گے۔